السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک غریب محلے میں درزی کا کام کرتا تھا اور عید کی چاند رات کو دکان بند کرنے لگا تو ایک انتہائی بوڑھی اور کمزور عورت میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی پرانا اور بوسیدہ کپڑا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ یہ کپڑا میرے یتیم پوتے کے لیے سی دو۔ میں نے ترس کھا کر وہ کپڑا لیا اور جب اسے کاٹنے کے لیے کینچی لگائی تو اس کپڑے کے اندر سے ایک سونے کا سکہ اور ایک پرانی تصویر نیچے گری۔ میں نے جب اس تصویر کو غور سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے اور میرا سارا جسم کانپنے لگا، کیونکہ عید کی چاند رات تھی اور ہمارے اس خستہ حال اور غریب محلے میں بھی رونق عروج پر تھی۔ کچی اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں آج ایک عجیب سی چہل پہل تھی جو سارا سال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہر طرف بچوں کے بھاگنے دوڑنے کا شور تھا اور ان کی ہنسی سے پوری گلی گونج رہی تھی۔ مٹی کی دھول اڑ رہی تھی، لیکن آج کسی کو اس مٹی سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ کل عید تھی اور سب کے دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ محلے کی نکڑ پر چوڑیاں بیچنے والے نے اپنا ٹھیلا لگایا ہوا تھا، جہاں محلے کی عورتوں اور لڑکیوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ کانچ کی چوڑیوں کی کھنک اور مہندی کی تیز خوشبو نے رات کے اس پہر بھی محلے کی فضا میں ایک ایسا جادو سا کیا ہوا تھا۔ کہیں سے گرما گرم جلیبیوں اور سموسوں کی مہک آ رہی تھی جو دن بھر کے روزے داروں کے دلوں کو للچا رہی تھی۔ میں اپنی چھوٹی سی پرانی اور خستہ حال درزی کی دکان میں بیٹھا اپنی پرانی سلائی مشین چلا رہا تھا۔ یہ مشین میرے والد صاحب کی نشانی تھی اور اس کی کھٹ کھٹ کی آواز میرے لیے دنیا کی سب سے مانوس اور سکون بخش آواز بن چکی تھی۔ میری دکان میں بمشکل دو لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی اور اس کی دیواروں کا رنگ بھی جگہ جگہ سے اکھڑ کر پیڑیاں بن کر گر چکا تھا۔ چھت سے لٹکتا ہوا 100 واٹ کا پیلا بلب دکان میں مدھم سی روشنی پھیلا رہا تھا اور اس کی روشنی میں کپڑوں کے بے شمار ڈھیر اور رنگ برنگی عطریں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں نے دن رات ایک کر کے محلے کے لوگوں کے کپڑے سیے تھے۔ غریب محلے کے لوگ عید پر بمشکل ایک سوٹ بنوا پاتے ہیں اور ان کی خوشی کا سارا دار و مدار اسی ایک جوڑے پر ہوتا ہے۔ اس لیے میری ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی کا کام ادھورا نہ رہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج شام ہی میں نے محلے کی ایک چھوٹی بچی کے لیے گلابی رنگ کا فراق سی کر دی تھی اور جب اس نے وہ فراق دیکھی تو اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ میری پیٹھ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے لگاتار جھک کر بیٹھنے کی وجہ سے شدید درد ہو رہا تھا اور لگاتار مشین کا پہیہ چلانے کی وجہ سے میرے پاؤں بھی سن ہو چکے تھے۔ میری انگلیوں پر سوئی چبھنے کی بے شمار نشان تھے، جن میں سے کچھ سے تو خون بھی نکل کر سوکھ چکا تھا اور آنکھیں نیند کی شدید کمی اور پیلے بلب کی روشنی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ
میں نے اپنے حصے کا کام ایمانداری سے پورا کر لیا ہے اور اب میرے ذمے کسی کا کوئی کپڑا باقی نہیں ہے۔ میں مشین کے پہیے کو روک کر ایک لمبی سانس لیتا اور اپنے پرانے رومال سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتا تھا۔ باہر گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کی آوازیں اور ہنسی مذاق میرے کانوں میں پڑ رہا تھا اور مجھے بار بار اپنا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں بھی اسی طرح چاند رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ گلیوں میں مارا مارا پھرتا تھا اور ہم نئے کپڑوں کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ لیکن اب وقت اور حالات بالکل بدل چکے تھے۔ غربت اور مجبوری نے مجھ سے میری تمام خوشیاں چھین لی تھی اور اب میری ساری زندگی صرف اس لوہے کی سلائی مشین رنگ برنگے دھاگوں اور لوہے کی کینچی کے گرد گھومتی تھی۔ محلے کے بچے اپنے نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے اور میں اپنے پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں بیٹھا ان معصوم خوشیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ میرے لیے عید کا مطلب اب صرف یہ رہ گیا تھا کہ اس دن مجھے تھوڑے زیادہ پیسے مل جاتے تھے جس سے میں اپنے گھر کا مہینے بھر کا راشن لا سکتا تھا اور شاید اپنے لیے جوتوں کا ایک نیا جوڑا خرید سکتا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلیوں کا شور بھی اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تھا۔ چوڑیاں بیچنے والے کی آواز اب کافی مدھم پڑ گئی تھی اور بچوں کا شور بھی تھم گیا تھا کیونکہ وہ کل صبح جلدی اٹھنے کے لیے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ محلے کی چھوٹی موٹی دکانیں ایک ایک کر کے بند ہو رہی تھی اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ مجھے بھی اب تھکاوٹ کا شدید احساس ہو رہا تھا اور میرا جسم مزید کام کرنے سے مکمل طور پر جواب دے رہا تھا۔ میں نے آخری سوٹ پر استری پھیری اور اسے نہایت احتیاط سے تہہ کر کے ایک خاکی رنگ کے لفافے میں ڈال کر لکڑی کے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ پھر میں نے اپنی پرانی کینچی کو کپڑے سے صاف کر کے لکڑی کی دراز میں رکھا اور مختلف رنگوں کے بکھرے ہوئے دھاگوں کو ان کی جگہ پر ترتیب سے ڈبے میں رکھ دیا۔ مشین کو تیل دینے کا وقت نہیں تھا اس لیے میں نے صرف اسے ایک پرانے اور صاف کپڑے سے ڈھک دیا تاکہ رات کو اس پر مٹی نہ پڑے۔ دکان کے کچے فرش پر چاروں طرف کپڑوں کی بے شمار قطرے اور دھاگے بکھرے پڑے تھے جنہیں میں نے ایک پرانے جھاڑو کی مدد سے اکٹھا کر کے دکان کے ایک کونے میں کر دیا۔ میں نے دراز کھول کر آج کی کمائی گنی جو کچھ 100 کے نوٹوں اور ریزگاری پر مشتمل تھی، لیکن میرے لیے یہ کسی بڑے خزانے سے کم نہیں تھی۔ میں نے ان پیسوں کو نہایت احتیاط سے گن کر اپنی قمیض کی جیب میں رکھا اور سچے دل سے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے آج بھی رزق حلال کمانے کی توفیق دی۔ اب دکان بند کرنے کا وقت آ گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ جلدی سے گھر جا کر چار پائی پر لیٹ جاؤں۔ میں نے اپنی پرانی لکڑی کی کرسی کو ایک طرف کھسکایا اور تھکے ہوئے بھاری قدموں کے ساتھ دکان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر گلی میں اب مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی اور صرف دور کہیں سے کسی کتے کے مسلسل بھونکنے کی آواز آ رہی تھی جو رات کے اندھیرے میں اور بھی پر اسرار لگ رہی تھی۔ گلی کے کونے پر لگے کھمبے کی پیلی روشنی سڑک کے کچھ حصے کو روشن کر رہی تھی اور باقی ہر طرف گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے دکان کے باہر لٹکتے ہوئے کپڑوں کے بچے ہوئے تھان اندر کیے اور دروازے کے پاس کھڑا ہو کر ایک آخری بار اپنی دکان کے کونے کونے پر نظر دوڑائی۔
ये छोटी सी दुकान ही मेरी कुल कायनात थी और इसी से मेरी और मेरे खानदान की नस्लें और रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। मैंने दीवार पर लगा पुराना स्विच दबाया और पीला बल्ब बुझ गया तो दुकान में एकदम अंधेरा छा गया, लेकिन बाहर गली के खंभे की रोशनी शटर के सुराखों से दुकान के अंदर आ रही थी। मैंने एक गहरा सांस लिया और अपने दोनों हाथ दुकान के पुराने और जंग आलूद लोहे के शटर पर रखे। शटर को नीचे खींचने के लिए मुझे अपना पूरा जोर लगाना पड़ता था क्योंकि उसके स्प्रिंग काफी पुराने हो चुके थे। मैंने जैसे ही शटर को पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचना शुरू किया, तो उसकी तेज चरचराहट ने रात की खामोशी को पूरी तरह तोड़ दिया। शटर आधे से ज्यादा नीचे आ चुका था और मैं बस उसे जमीन के साथ लगाकर ताला लगाने ही वाला था कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मुझे अपने कदमों के पास एक लंबा और कांपता हुआ साया नमूदार होता हुआ महसूस हुआ। मैंने चूक कर अपने हाथ रोके और झुककर आधे खुले शटर के नीचे से बाहर गली की तरफ देखा। रात की खुनकी तो नहीं थी, लेकिन वो साया इस तरह कांप रहा था जैसे उसे सर्दी का शदीद बुखार हो और वो बामुश्किल अपने कदमों पर खड़ा हो। मैंने शटर को थोड़ा सा ऊपर उठाया ताकि देख सकूं कि इतनी रात गए अब सब लोग सो चुके हैं, मेरी दुकान पर कौन आया है। रोशनी बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर की तरफ कदम बढ़ाया तो मैंने देखा कि एक इंतहाई बूढ़ी और कमजोर औरत मेरे पास आई है। मैंने शटर को वहीं रोका और उस बुढ़िया की तरफ गौर से देखा। उसका चेहरा झरियों से भरा हुआ था और उसकी कमर वक्त और हालात के बोझ तले कमान की तरह झुकी हुई थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए और बेशुमार बंदों से भरे हुए थे और उसके कांपते हुए कमजोर हाथों में एक बहुत ही पुराना सा कपड़ा था जिसका रंग भी स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में ठीक से पहचाना नहीं जा रहा था। उस रात की गहरी खामोशी में उसकी सांस लेने की आवाज भी बहुत भारी और उखड़ी हुई लग रही थी, जैसे वो बहुत दूर से पैदल चल कर आई हो और उसके कमजोर कदमों में मजीद चलने की बिल्कुल सिकत ना रही हो। उसने मेरी तरफ इंतहाई बेबसी, मजबूरी और उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसकी धंसती हुई आंखों में आंसू तैर रहे थे जो दुकान से आने वाली रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसने इंतहाई लरसती हुई कमजोर और दर्द भरी आवाज में मुझसे इल्तजा की और बताया कि वो किस कदर मजबूर और उसका एक छोटा सा यतीम पोता है जिसके सर पर साया करने वाला कोई नहीं है। उसने रोते हुए कहा कि कल ईद का दिन है और मोहल्ले के तमाम बच्चों ने अपने माँ बाप के लाए हुए नए और चमकदार कपड़े पहने होंगे, लेकिन उस मासूम पोते के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है और वो सारा दिन घर के एक कोने में बैठ कर रोता रहा है और जिद करता रहा है कि उसे भी ईद पर नए कपड़े पहनने हैं और दोस्तों के साथ ईदगाह जाना है। बुढ़िया ने इंतहाई शर्मिंदगी और दुख के साथ बताया कि उसके पास मार्केट से नया कपड़ा खरीदने या किसी दर्जी को सिलाई के पैसे देने के लिए एक ढेला भी नहीं है और वो अपने घर के एक बहुत पुराने और खस्ता हाल संदूक से ये बोसीदा कपड़ा निकाल कर लाई है ताकि इसमें उसकी गरीबी और मजबूरी पर तरस खाकर उसका कुछ बना दूं और उसके यतीम बच्चे का दिल रख लूं। ये सब सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने बहुत भारी
कर रख दिया हो और मेरा गला जज्बात से रंध गया। मेरी अपनी हालत भी उस वक्त कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मैं सुबह सवेरे से लेकर अब तक मुसलसल अपने लोहे की भारी मशीन चलाकर और कपड़े काट काट कर थक कर चूर हो चुका था और मेरे जिस्म की एक एक हड्डी दर्द से चीख रही थी। मेरी आंखें नींद की शदीद कमी से सुर्ख हो रही थी और उनमें जलन महसूस हो रही थी और मैं बस किसी तरह दुकान का शटर गिराकर अपने घर जाकर सीधा अपने बिस्तर पर गिरकर सोना चाहता था। लेकिन उस बूढ़ी और लाचार औरत की दर्दनाक हालत और उसके यतीम पोते के आंसुओं का सुनकर मेरी सारी थकावट, जिस्म का सारा दर्द और नींद जैसे हवा में उड़ गई। मुझे अपना गुजरा हुआ मुश्किल बचपन याद आ गया, जब ईद के दिन नए कपड़े ना होने पर मैं भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर कितना रोया करता था और मेरी गरीब माँ मुझे अपने सीने से लगाकर दिलासा दिया करती थी और मेरे आंसू साफ करती थी। मैंने उस बुढ़िया के कांपते और सर्द हाथों से वो पुराना और बोसीदा कपड़ा लिया तो मुझे उसमें से एक अजीब सी और बहुत पुरानी मट्टी की खुशबू आई, जैसे ये कपड़ा सालों से किसी अंधेरी और बंद जगह पर रखा हुआ हो और उसे अरसे से किसी इंसान ने छुआ तक ना हो। उस कपड़े का लिम्स बहुत मुलायम लेकिन इतना खस्ता था जैसे थोड़े से जोर से ही तार तार हो जाएगा। मैंने उस कपड़े को अपने खुरदरे हाथों में महसूस किया तो मुझे एक अनजानी सी अपनायत और दुख का एहसास हुआ, जो मैं लफ्जों में किसी को बयान नहीं कर सकता। मेरी दुकान का जंग आलूद शटर, जो मैं आधे से ज्यादा नीचे कर चुका था, उससे मैंने एक लंबी सांस लेकर दोबारा पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ धकेला। वो एक जोरदार और तेज चरचराहट की आवाज के साथ ऊपर चला गया और रात की इस पहर ये आवाज गली में दूर तक गूंजी। मैंने दुकान के अंदर दोबारा कदम रखा और सीमेंट की खुरदरी दीवार पर लगा हुआ प्लास्टिक का पुराना स्विच दबाकर वो पीला बल्ब दोबारा रोशन कर दिया, जिसकी मध्यम और उदास रोशनी ने दुकान के तारीक अंधेरे को एक बार फिर खत्म कर दिया और चारों तरफ बिखरी हुई कपड़ों की कतरे और धागे नुमाया हो गए। बुढ़िया दुकान के दरवाजे पर ही खामोशी से खड़ी रही और अंदर कदम रखने से हिचकिचा रही थी, जैसे उसे डर हो कि मैं उसके पुराने कपड़े का मजाक उड़ाऊंगा या झिड़क कर उसे दुकान से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मैंने इंतहाई नरम और दिल की गहराइयों से एहतराम के साथ उसे अंदर आने का इशारा किया और अपनी लकड़ी की पुरानी और टूटी हुई कुर्सी, जिस पर मैं सारा दिन बैठता था, उसके करीब कर दी ताकि वो बैठकर कुछ देर सुकून का सांस ले सके और अपने थके हुए कदमों को आराम दे सके। वो कुर्सी पर बैठते ही मुझे बेशुमार दुआएं देने लगी और उसकी कांपती हुई जबान से निकलने वाली हर दुआ मेरे दिल को एक अजीब सा और अनोखा सुकून दे रही थी, जो मुझे आज दिन भर की कमाई गिनकर भी नहीं मिला था। मैंने लकड़ी के पुराने काउंटर के पास खड़े होकर उस पुराने कपड़े को पूरी तरह खोला ताकि देख सकूं कि इसमें से एक छोटे बच्चे का सूट कैसे और किस अंदाज में बन सकता है। कपड़ा वाकया बहुत पुराना था और उसकी तहों में वक्त की गहरी धूल जमी हुई थी, लेकिन मैंने अपने दिल में ये पुख्ता फैसला कर लिया था कि चाहे मुझे आज सारी रात जागना पड़े और मेरी नींद मुकम्मल तौर पर गारत हो जाए, मैं उस मासूम बच्चे की ईद की
خوشی کو خراب نہیں ہونے دوں گا اور صبح ہونے سے پہلے یہ جوڑا تیار کر دوں گا۔ میں نے اپنی جسمانی تھکاوٹ کو ایک طرف رکھا اور اپنے ذہن کو تازہ کیا، اور پیچھے رکھی ہوئی لکڑی کی الماری سے بچوں کے ناپ کا ایک پرانا خاکی رنگ کا سائز نکالا اور اس بوسیدہ کپڑے پر رکھ کر لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ لگانے لگا۔ میں نے اپنی پرانی لوہے کی بھاری کینچی، جو میں نے کچھ دیر پہلے ہی دراز میں رکھ دی تھی، اسے دوبارہ باہر نکالا اور اس کی دھار پر لگے ہوئے کپڑے کے چھوٹے ٹکڑے کو اپنی قمیض کے دامن سے صاف کیا۔ سلائی مشین پر پڑا ہوا پرانا کپڑا جو میں نے اسے ڈھکنے کے لیے ڈالا تھا، وہ ہٹایا اور اس کے پہیے کو ہاتھ سے ایک بار گھما کر دیکھا، تاکہ اپنی تسلی کر لوں کہ وہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے اور رات کی اس پہر کوئی مسئلہ نہ کرے۔ دھاگوں کے گھٹوں والے ڈبے سے میں نے اس پرانے کپڑے کے رنگ سے ملتا جلتا ایک مٹیالے رنگ کا دھاگا تلاش کر کے نکالا، اور اپنی کمزور ہوتی ہوئی نظروں کے باوجود پوری توجہ سے اسے مشین کی باریک سوئی میں پرو دیا۔ اس وقت رات کے 1 بج چکے تھے اور پورا محلہ اور اس کی کچی گلیاں گہری نیند میں ڈوب چکے تھے۔ باہر گلی میں اب کسی انسان کے چلنے کی کوئی آواز نہیں تھی، سوائے دور کہیں کسی چھت پر بھونکنے والے کتے کی آواز کے، جو اب رات کی خاموشی میں اور بھی مدھم اور خوفناک ہو چکی تھی۔ دکان کے وسط میں لٹکنے والا پیلا بلب اب میری تھکی ہوئی آنکھوں میں چبھن پیدا کر رہا تھا، لیکن میرے تصور میں اس یتیم بچے کا مسکراتا ہوا اور خوشی سے دھمکتا ہوا چہرہ تھا، جو کل صبح جب سورج نکلے گا تو یہ کپڑے پہن کر کتنا خوش ہوگا اور خوشی سے پورے محلے میں بھاگتا پھرے گا۔ میں نے بڑھیا کی طرف دیکھا اور اسے دلاسا دیا کہ وہ بالکل بھی فکر نہ کرے، میں یہ سوٹ بہت احتیاط، محبت اور لگن سے سی دوں گا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے دیکھ کر ایک ہلکی سی شکر گزاری کی مسکراہٹ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر آ گئی، جس نے میرے اندر کام کرنے کی ایک نئی توانائی اور جذبہ بھر دیا۔ میں نے اس پرانے کپڑے کو کاٹنے کے لیے میز پر بالکل سیدھا بچھایا اور اس کی تمام سلوٹیں اپنے ہاتھوں سے دبا دبا کر دور کی۔ کپڑا اتنا نازک اور کمزور تھا کہ مجھے مسلسل یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے ذرا سے زیادہ کھینچنے سے ہی یہ پھٹ کر ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے میں بہت نرمی، احتیاط اور پیار سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ میں نے کینچی کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پوری مضبوطی سے پکڑا اور کپڑے کے کنارے پر رکھا تاکہ پہلی کٹائی شروع کر سکوں۔ مجھے اپنے پاؤں کی ایڑیوں میں ایک بار پھر درد کی شدید ٹھیسیں محسوس ہونے لگی تھی، لیکن میں نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنی پوری توجہ اور ذہن کو اس پرانے کپڑے پر مذکور کر دیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور اس غریب یتیم بچے کی معصوم خوشی کے لیے عید کی اس بابرکت رات اپنی نیند، اپنے آرام اور اپنی تھکاوٹ کو قربان کرتے ہوئے اس بوسیدہ کپڑے کو سینے کی نیت سے اپنی پرانی کرسی پر کام کرنے بیٹھ گیا۔ میں اپنی پرانی اور لکڑی کی کرسی پر پوری طرح جم کر بیٹھ گیا اور اپنے سامنے رکھے ہوئے اس انتہائی بوسیدہ اور پرانے کپڑے کو غور سے دیکھنے لگا، جس کا رنگ وقت کی دھول اور مٹی میں دب کر اپنی اصلیت کھو چکا تھا۔ دکان میں چھائی ہوئی گہری خاموشی میں صرف دیوار پر لگی ہوئی
ایک پرانی گھڑی کی ٹک کی آواز گونج رہی تھی جو مجھے وقت کے تیزی سے گزرنے کا احساس دلا رہی تھی۔ باہر گلی میں اب موت جیسی خاموشی چھا چکی تھی اور دور دور تک کسی انسان یا جانور کی چلنے کی کوئی ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پیلے رنگ کے اس مدھم بلب کی روشنی میرے ارد گرد ایک عجیب سا اور پر اسرار سایہ بنا رہی تھی، اور وہ غریب بڑھیا میرے کاؤنٹر کے دوسری طرف بچھی ہوئی ایک چھوٹی سی لکڑی کی بینچ پر خاموشی سے بیٹھی اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے یتیم پوتے کی خوشی کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی یا میرے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی گہری جھریاں اس پیلی روشنی میں اور بھی زیادہ واضح ہو رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جو کسی بھی انسان کا دل چیرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے اپنا سارا دھیان اس پرانے کپڑے کی طرف لگایا اور اپنے کھردرے ہاتھوں سے اس کی تہوں کو سیدھا کرنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اس کپڑے پر ہاتھ پھیرا، مجھے اس میں سے ایک بار پھر وہی عجیب اور پرانی مٹی کی خوشبو آئی جو مجھے کسی پرانے اور بند کمرے یا کسی بہت پرانے صندوق کی یاد دلا رہی تھی۔ یہ خوشبو اتنی تیز تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا ہوں۔ کپڑا چھونے میں بہت ہی کھردرا اور سخت محسوس ہو رہا تھا، جیسے اسے سالوں سے کسی نے دھویا نہ ہو اور نہ ہی اسے کبھی دھوپ لگی ہو۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسا کپڑا ہے اور یہ غریب بڑھیا اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لائی ہے۔ لیکن پھر مجھے اس روتے ہوئے یتیم بچے کا خیال آیا جس کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں تھا، اور میرا دل ایک بار پھر ہمدردی اور ترس سے بھر گیا۔ میں نے دکان کے کونے میں رکھی ہوئی ایک پرانی اور زنگ آلود استری کو بجلی کے بورڈ میں لگایا تاکہ اس کپڑے کی سخت سلوٹوں کو کچھ نرم کر سکوں اور کٹائی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ استری کے گرم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے میں نے ایک سفید رنگ کا چاک اٹھایا اور کپڑے پر چھوٹے بچوں کے ناپ کے مطابق نشان لگانے لگا۔ میری آنکھیں نیند کی وجہ سے مسلسل بند ہو رہی تھی اور میری پلکوں پر جیسے کسی نے منو وزن رکھ دیا ہو، لیکن میں نے اپنے چہرے پر پانی کی چند چھینٹیں ماری اور اپنی سوچ کو صرف اور صرف اس معصوم بچے کی خوشی پر مذکور کر دیا۔ استری جب اچھی طرح گرم ہو گئی تو میں نے اسے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس بوسیدہ کپڑے پر پھیرا۔ استری کی گرمی لگتی ہی کپڑے سے اٹھنے والی مٹی کی بو اور بھی زیادہ تیز ہو گئی اور دکان کی بند ہوا میں گھلنے لگی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے کے تمام حصوں پر استری پھیری اور اسے کٹائی کے لیے بالکل سیدھا اور ہموار کر لیا۔ اب باری تھی میری اس پرانی اور بھاری لوہے کی کینچی کی جو پچھلے کئی سالوں سے میرے ساتھ تھی اور جس نے ہزاروں کپڑے کاٹے تھے۔ میں نے کینچی کو اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا۔ اس کا لوہا رات کی خنکی کی وجہ سے کافی ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کینچی کے منہ کو کپڑے کے اس حصے پر رکھا جہاں میں نے چاک سے نشان لگایا تھا اور اپنے دل میں اللہ کا نام لے کر اسے دبایا۔ کینچی کی دھار تیز تھی لیکن کپڑا اپنی بوسیدگی کے باوجود ایک عجیب سی سختی رکھتا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر کینچی کو آگے کی طرف دھکیلا اور کپڑے کے کٹنے کی وہ مخصوص کرکراہٹ کی آواز دکان کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ میں بہت دھیان سے نشان کے بالکل اوپر اوپر کینچی چلا رہا تھا تاکہ کپڑا ذرا سا بھی خراب نہ ہو،
کیونکہ میرے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور نہ ہی اس بڑھیا کے پاس کوئی دوسرا کپڑا تھا۔ میں نے کپڑے کا ایک حصہ کاٹ کر الگ کیا اور پھر دوسرے حصے کی طرف بڑھا۔ میرا سارا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ حالانکہ رات کافی ٹھنڈی تھی، لیکن تھکاوٹ اور لگاتار کام کرنے کی وجہ سے مجھے شدید گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کینچی چلاتا جا رہا تھا اور کپڑے کے مختلف ٹکڑے میز پر الگ الگ کر کے رکھتا جا رہا تھا۔ بڑھیا خاموشی سے میری ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک پیدا ہو رہی تھی۔ اچانک جب میں کپڑے کے بالکل آخری اور نچلے حصے کو کاٹنے لگا، جو طے کر کے سیاہ کیا گیا تھا اور کافی موٹا لگ رہا تھا، تو میری کینچی کی دھار کسی بہت سخت اور ٹھوس چیز سے ٹکرائی۔ کینچی کے لوہے اور اس سخت چیز کے ٹکرانے سے ایک عجیب سی اور تیز دھاتی آواز پیدا ہوئی جس نے مجھے چونکا دیا۔ میرے ہاتھ وہیں کا وہیں رک گیا اور میں نے حیرت سے اس موٹے اور سلے ہوئے حصے کو دیکھا۔ مجھے لگا شاید کپڑے کے اندر کوئی پرانا بٹن یا کوئی سخت دھاگے کا گچھا پھنسا ہوا ہے۔ میں نے کینچی کو میز پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کپڑے کے اس موٹے حصے کو ٹٹولنے لگا۔ میری انگلیوں کو کپڑے کے اندر واقع کوئی بہت سخت، گول اور بھاری چیز محسوس ہوئی، جو کسی عام بٹن یا دھاگے جیسی بالکل نہیں تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی اور میرے ذہن میں کئی طرح کے خیالات آنے لگے کہ آخر اس اتنے پرانے اور بوسیدہ کپڑے کی تہہ کے اندر اتنی احتیاط سے کیا چیز چھپائی گئی ہے۔ میں نے کپڑے کو اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کیا اور پیلے بلب کی روشنی میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس حصے کی سلائی بہت ہی پکی اور باریک تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس چیز کو کپڑے کے اندر چھپا کر اوپر سے مضبوطی سے سی دیا ہو تاکہ وہ کبھی باہر نہ نکل سکے۔ میری حیرت اور تجسس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا اور میں یہ جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ اس کپڑے کے اندر کیا راز چھپا ہے۔ میں نے میز پر پڑی ہوئی ایک چھوٹی اور باریک سوئی اٹھائی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس موٹے حصے کی سلائی کے دھاگوں کو ادھیڑنے لگا۔ دھاگے بہت پرانے اور کمزور تھے، اس لیے وہ آسانی سے ٹوٹنے لگے۔ میں نے آہستہ آہستہ پوری سلائی کو ادھوڑ دیا اور کپڑے کے اس تہہ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر تھوڑا سا کھولا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور میری سانسیں میرے اپنے سینے میں اٹکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بڑھیا بھی اب اپنی جگہ سے تھوڑا آگے ہو کر تجسس بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ آخر میں کام چھوڑ کر کپڑے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کھلے ہوئے حصے کو میز کی طرف جھکایا اور اسے تھوڑا سا ہلایا، تو اندر چھپی ہوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی اور کپڑے کے اس سوراخ سے باہر کی طرف پھسلی۔ ایک لمحے کے لیے دکان کی وہ پیلی اور مدھم روشنی اس چیز پر پڑی اور وہ اتنی تیزی سے چمکی کہ میری آنکھیں اندھا گئیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک پرانا اور تہہ کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا بھی میز پر گرا۔ دکان کی خاموشی میں اس بھاری چمکدار چیز کی لکڑی کی میز پر گرنے کی کھنکدار آواز بہت دور تک سنائی دی اور میں اپنی سانس روکے بس میز کی طرف کی باندھے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ جب میں نے کپڑا کاٹا تو اندر سے کچھ گرا۔ میز پر گرنے والی وہ چیز ایک پرانا لیکن انتہائی چمکدار سونے کا سکہ تھا، جس کی چمک اس پیلے بلب کی مدھم روشنی میں بھی میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک مڑا توڑا پرانا کاغذ بھی گرا تھا۔ میری سانس سینے میں اٹک گیا اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس سونے کے سکے کو اٹھایا۔ وہ کافی وزنی تھا اور اس پر کسی پرانے دور کی
مہر لگی ہوئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس قدر غریب اور لاچار بڑھیا کے اس پوشیدہ کپڑے میں اتنا قیمتی سونے کا سکہ کیا کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں کئی سوال الجھنے لگے اور پھر میری نظر اس مڑے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ میں نے سکے کو میز پر رکھا اور نہایت احتیاط سے اس پرانے کاغذ کو اٹھا کر اس کی تہوں کو کھولنے لگا۔ وہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی جس کے کنارے وقت کے ساتھ پیلے پڑ چکے تھے اور جگہ جگہ سے پھٹ رہے تھے۔ میں نے اس تصویر کو دکان کے بلب کی روشنی کے بالکل قریب کیا تاکہ اس دھندلی تصویر کو صاف دیکھ سکوں۔ جیسے ہی میری نظر اس تصویر پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے ہاتھوں کی گرفت اتنی کمزور پڑ گئی کہ تصویر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ میز پر گرنے لگی۔ میں نے جلدی سے اسے دوبارہ پکڑا اور اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ میرا سارا جسم ایک دم سرد پڑ گیا اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے اپنی آنکھیں مل کر دوبارہ اس تصویر کو دیکھا، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ کوئی وہم نہیں بلکہ ایک کھلی حقیقت تھی۔ اس پرانی اور دھندلی تصویر میں دو چھوٹے بچے کھڑے تھے جو شکل و صورت لباس میں بالکل ایک جیسے تھے۔ وہ دونوں جڑوا بھائی تھے اور ان کے پیچھے ایک گاؤں کے میلے کا منظر تھا جہاں جھولے لگے ہوئے تھے۔ میں اس تصویر کو دیکھ کر چھکے میں آ گیا کیونکہ اس تصویر میں کھڑا ہوا ایک بچہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا۔ میرے ذہن کے پردے پر ماضی کی وہ تمام تلخ اور خوفناک یادیں کسی فلم کی طرح چلنے لگی جب میں بہت چھوٹا تھا اور اپنے جڑوا بھائی کے ساتھ گاؤں کے ایک بڑے میلے میں گیا تھا جہاں شدید رش اور دھکم تیل میں میرا بھائی مجھ سے بچھڑ گیا اور ہم نے اسے پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں ملا۔ اس دن کے بعد سے میرے گھر کی ساری خوشیاں چھن گئی اور میری ماں دن رات اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کی یاد میں روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ حالات کی ستم ظریفی اور طویل بیماریوں نے ہمارے خاندان کو بھی بکھیر کر رکھ دیا اور میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا، زمانے کے دکھ سہتا ہوا اس غریب محلے میں ایک معمولی درزی بن کر رہ گیا۔ میں نے لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ اس تصویر سے نظریں ہٹائی اور کاؤنٹر کے دوسری طرف بیٹھی ہوئی اس بوڑھی اور کمزور عورت کو دیکھا جو اب مجھے بے حد حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے اور میں کپڑا کاٹتے کاٹتے ایک دم پسینے میں کیوں بھیگ گیا ہوں۔ میں نے اس کے جھریوں بھرے چہرے، اس کی دھستی ہوئی آنکھوں اور اس کی کانپتی ہوئی ٹھوڑی کو بہت غور سے دیکھا تو میرے ذہن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وقت، غربت اور حالات کی سختیوں نے اس کے چہرے کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا تھا، لیکن ان بوڑھی اور تھکی ہوئی آنکھوں کے پیچھے چھپی ہوئی ممتا، وہ چمک اور وہ مانوس مٹی کی خوشبو جو اس بوسیدہ کپڑے سے آ رہی تھی، وہ مجھے چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ یہ کوئی عام بھکارن یا مانگنے والی نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کی گود میں نے آنکھ کھولی تھی۔ میرے اندر کا سارا ضبط ٹوٹنے لگا اور مجھے یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ وہ یتیم بچہ جس کے لیے وہ یہ پرانا کپڑا لائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے اسی بچھڑے ہوئے جڑوا بھائی کا خون، یعنی میرا اپنا سکا بھتیجا ہے جس کا باپ شاید اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اور یہ بوڑھی عورت جو آج ایک ایک پائی کے لیے محتاج اور لاچار بنی میری ہی دکان پر بیٹھی ہے، یہ میری اپنی سکی ماں ہے جسے میں برسوں پہلے حالات کے آندھیوں اور مجبوریوں میں کھو چکا تھا اور آج قسمت
اسے خود چل کر میرے اس چھوٹی اور خستہ حال دکان میں لے آئی تھی۔ یہ راز کھلتے ہی میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی اور میں بے یقینی کے عالم میں بس اس بڑھیا کے چہرے کو تکتا جا رہا تھا اور میرے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ میری دکان کی وہ مدھم پیلی روشنی مجھے اپنے چاروں طرف تیزی سے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور مجھے لگا جیسے میرے پیروں کی طاقت مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ وہ ماں جس نے مجھے اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، آج وہ اتنی کمزور اور بے بس ہو چکی تھی کہ اپنے یتیم پوتے کا تن ڈھانپنے کے لیے میرے ہی سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی اور مجھے پہچان تک نہیں پا رہی تھی، کیونکہ میری بڑھی ہوئی سفید داڑھی، چہرے کی جھریوں اور حالات کی تھکاوٹ نے مجھے بھی وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں چھپا ہوا وہ سارا دکھ اور درد جو میں نے برسوں سے اپنے سینے میں دبا کر رکھا ہوا تھا، وہ اب آنسوؤں کا سیلاب بن کر باہر آنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں اس پرانی تصویر اور اس سونے کے سکے کو اپنی مٹھی میں سختی سے بھینچے ہوئے بس پتھر کے مجسمے کی طرح اپنی لکڑی کی کرسی پر جمع ہوا تھا اور مسلسل اس کڑوی اور حیران کن حقیقت کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آج عید کی اس چاند رات میری کھوئی ہوئی جنت خود میرے دروازے پر چل کر آ گئی ہے اور مجھے پہچاننے سے بالکل نہ آشنا ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور میرے قدم اس قدر لڑکھڑا رہے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا میں اب بھی زمین پر گر جاؤں گا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایسا سیلاب بہہ رہا تھا جسے روکنا اب میرے بس میں بالکل نہیں تھا اور میں سیدھا اس لکڑی کی چھوٹی سی بینچ کی طرف بڑھا جہاں وہ غریب اور کمزور بڑھیا خاموشی اور تجسس سے بیٹھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے وہ پرانا چمکدار سونے کا سکہ اور وہ بوسیدہ تصویر اس کے کانپتے اور سرد ہاتھوں میں رکھی اور دھڑام سے زمین پر اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اس خستہ حال اور پیوند لگے پرانے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے سینوں میں سالوں کا دبا ہوا درد اور تکلیف آج آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ میری ہچکیاں بند گئی تھی، میرے خشک حلق سے بمشکل ایک ہی لفظ نکل سکا، ماں۔ میری یہ درد بھری اور کانپتی ہوئی آواز سن کر وہ بوڑھی عورت ایک دم پوری طرح چونکی اور اس کا سارا کمزور جسم پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اس نے شدید حیرت اور بے یقینی کے عالم میں میرے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی کمزور اور جھریوں بھرے ہاتھوں نے آگے بڑھ کر میرے چہرے کو چھوا اور وہ میری سفید داڑھی اور سرخ آنکھوں میں گہرائی سے جھانکنے لگی، جیسے اس کی دھندلی نظر میرے ماتھے پر موجود اس پرانے اور گہرے نشان پر پڑی جو بچپن میں ایک بار چھت سے گرنے کی وجہ سے مجھے لگا تھا۔ تو اس کی دھنستی ہوئی آنکھوں میں اچانک ایک عجیب سی چمک اور پہچان ابھر آئی۔ اس کے کانپتے اور سوکھے ہوئے ہونٹوں سے بے اختیار میرے بچپن کا پیارا نام نکلا اور اس نے مجھے اپنی پوری طاقت سے اپنے کمزور سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں بچھڑے ہوئے ماں بیٹا اس چھوٹی اور خستہ حال درزی کی دکان کے کچے اور ٹھنڈے فرش پر بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے اور ہمارے آنسو فرش کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وقت اور حالات کی سختیوں نے ہم دونوں سے ہماری ساری خوشیاں چھین لی تھی اور ہم نے زندگی کے بہت تلخ اندھیرے اور اذیت ناک سال ایک دوسرے کے بغیر رو رو کر گزارے تھے، لیکن آج خدا نے اپنے کرم سے ہمیں دوبارہ ملا دیا تھا۔ میری بوڑھی ماں مسلسل میرے ماتھے، میرے رخساروں کو چوم رہی تھی اور مجھے اپنے سینے سے ایسے لگائے ہوئے تھی جیسے میں آج بھی وہی چھوٹا اور معصوم سا بچہ ہوں جو برسوں پہلے گاؤں کے اس میلے کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ
میں کتنے سالوں سے اسے پاگلوں کی طرح در در ڈھونڈ رہا تھا، اور مجھے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ میں اب کبھی اپنی پیاری ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس نے بھی روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے مجھے اپنے بچھڑے ہوئے دوسرے بیٹے یعنی میرے جڑوا بھائی کی دردناک موت اور اس کے بعد اس کی جوان بیوی کے انتقال کی دکھ بھری کہانی سنائی۔ کیسے وہ معصوم اور چھوٹا سا بچہ اس ظالم دنیا میں بالکل اکیلا اور یتیم رہ گیا ہے، اور وہ بوڑھی اور بیمار جان اسے پالنے اور زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کے دروازوں پر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کے قدم چومے اور اسے روتے ہوئے یقین دلا دیا کہ اب اس کے اور میرے اس یتیم بھتیجے کے تمام دکھ، غریبی اور تکلیفیں آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں۔ میں نے اس بوسیدہ اور مٹیالے کپڑے کو زمین سے اٹھا کر عقیدت سے چوما اور اپنی ماں سے کہا کہ یہ پرانا کپڑا اب میرے لیے اس دنیا کا سب سے قیمتی اور انمول لباس ہے، کیونکہ اسی پرانے کپڑے نے مجھے میری کھوئی ہوئی اور بچھڑی ہوئی ماں واپس دلائی۔ میں نے جلدی سے زمین سے اٹھایا اور اپنی دکان کا زنگ آلود چھٹل گرا کر اور اس پر تالا لگا کر اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف چل پڑا، تاکہ اپنے اس یتیم بھتیجے کو سینے سے لگا سکوں۔ آج کی یہ رات واقعہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت، انمول اور بابرکت چاند رات تھی، اور کل صبح کی عید ہماری زندگی کی سب سے بڑی اور سچی خوشی بن کر ہماری آنگن میں آنے والی تھی، کیونکہ آج ایک غریب اور تنہا درزی کو اس کی کھوئی ہوئی ماں اور ایک بے سہارا یتیم بچے کو اس کا بچھڑا ہوا باپ مل گیا تھا، اور ہماری ادھوری زندگی آج مکمل ہو گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل AQ اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔